بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور اب تو مراد نے خود ہی اپنے آدمیوں کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ خود مصیبت میں گرا ہوا ہے، اسے سلطان شاہ کے بدلے ہی آزادی مل سکتی ہے۔ اسے ان لوگوں کے قبضے میں گئے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ غزالہ کی آواز سے پریشانی متراشا تھی، انہوں نے اب تک اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ ایسے کاموں میں یہ سب تو ہوتا رہتا ہے۔ ویرا کی آواز ابری، لڑائی میں آدمی پر برا وقت آتا ہے تو چھٹی کا دودھ تک یاد آنے لگتا ہے۔ یہی دیکھ لو کہ ذرا سی دیر میں ہم نے مراد دریف کو کس حال میں پہنچا دیا ہے۔ غنیمت یہ ہے کہ سلطان شاہ ابھی تک زندہ ہے اور مراد دریف کا پیغام پہنچنے کے بعد اب اس کی زندگی کو لاحق مزید خطرات ٹل گئے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ سلطان شاہ میرپور خاص میں نہیں ہے، کرشن کمار اسے کہیں آگے لے گیا ہے۔ غزالہ کے ذہن میں وسوسے مسلسل سر ابار رہے تھے، یہ ہمارے پہنچنے تک بھی کرشن کمار نہ مل سکا یا واپس نہ آیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوال قبل از وقت ہے۔ میرپور خاص پہنچنے کے بعد ہی اس کا کوئی جواب تلاش کیا جا سکے گا۔ جیپ میں ایک مرتبہ پھر خاموشی چھا گئی۔ رات کے سناٹے میں بس انجنوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اس وقت تک جو شواہد ہمارے سامنے آئے تھے ان کی روشنی میں مراد دریف ہی سب سے اہم مجرم نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی صحرا نامی NGO کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹیں وغیرہ بھیج کر امریکہ میں بیٹھے ہوئے فورڈ فاؤنڈیشن کے اہم لوگوں کی نظروں میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا تھا۔ امریکیوں سے مدد اور تعاون کی حد سے بڑھتی ہوئی خواہشات کی وجہ سے مراد دریف فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ان ایجنٹوں کے لیے کام کا آدمی تھا جو پاکستان میں اپنی سازشوں کی آبیاری کے لیے ہر وقت وفادار مہروں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس کی یک طرفہ خط و کتابت کا کوئی جواب نہ دے کر وہ اس کی آتش شوق کو بھڑکاتے رہے، اور جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان کے خصوصی حالات میں سفید فام امریکی ایجنٹوں بذات خود کو کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے اور ایسی کوششوں میں منہ کی کھا کر جہنم واصل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے امریکی سفارتکاروں کو بھی خفت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے اکرم الہی اور مقبول چودھری کی فریڈم انٹرنیشنل کے ذریعے وہ مشن مراد دریف کو سونپنے کا فیصلہ کر لیا۔ مراد دریف ان کا کلیدی مہرہ تھا۔ فورڈ فاؤنڈیشن والے خود پس منظر میں رہے اور انہوں نے فریڈم انٹرنیشنل کے ذریعے مراد دریف پر اپنی مالی نوازشات کی بارش کر دی۔ اسے اکرم الہی اور مقبول چودھری مالی وسائل مہیا کر رہے تھے۔ فکری مواد کی فراہمی کے لیے فورڈ فاؤنڈیشن والوں نے عقل و فہم سے آری ان 4 پاکستانیوں کو مراد دریف کی مدد پر مامور کر دیا، جو تعلیم یا ملازمت کے سلسلے میں برسوں امریکہ میں رہے تھے، اور شاید امریکی خفیہ اداروں نے کڑی جانچ پڑتال کے بعد ہزاروں کی بھیڑ میں سے ان کا انتخاب کیا تھا۔ توقع یہ تھی کہ چمن علی اور گوپال چند کی طرح باقیہ دونوں افراد بھی نام نہاد تعلیم یافتہ ہوں گے، جو عالمی برادری مکمل آزادی اور بقائے باہمی کے بلند و بانگ امریکی نعروں سے مروب ہو کر اپنی جڑوں کو فراموش کر چکے ہوں گے۔ ایسے لوگ کسی بھی بدنیتی یا بے ایمانی کے بغیر پورے خلوص سے یقین رکھتے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر نسل انسانی کی بہبود بلکہ بقا کا تمام تر دار و مدار اس ایک نقطے میں پنہاں ہے کہ امریکیوں کے فلسفہ حیات کو نہ صرف اپنایا جائے بلکہ اس کے فروغ کے لیے بھی کام کیا جائے۔ اس 2 طرفہ آنت کے بعد مراد دریف اس قابل تھا کہ اکرم الہی کے ذریعے ملنے والے مشن کو پورے زور و شور سے آگے بڑھا سکے۔ اس کے عزائم کی جھلک تضادات میں ملتی تھی۔ ایک طرف وہ چمن علی جیسے روشن خیال اور آسودہ حال شہری کی تحریروں سے فیض اٹھا رہا تھا اور کم و بیش قابلیت والے گوپال چند کے مکان میں عیش کر رہا تھا، تو دوسری طرف دھنی رام جیسا مسلمہ دہشت گرد اس کے آدمیوں میں شامل تھا۔ مائکرو سینٹر کے باہر ہونے والے تصادم میں جب دھنی رام اول خان کی رائفل سے نکلی ہوئی گولیوں کا نشانہ بنا تو مجھے کلک ہوا تھا کہ ایک جیتا جاگتا انسان یوں بے دردی سے مارا گیا، مگر جب حامد نے مرنے والے کے بارے میں کھوج نکالا تو پتا چلا کہ دھنی رام اس سے بھی زیادہ عبرتناک موت کا مستحق تھا۔ چمن علی اور گوپال
گوپال چند کے برعکس وہ ایک پیشہ ور قاتل اور ڈکیٹ تھا جو نواب شاہ کے ایک وڈیرے کی حویلی میں ڈکیٹی اور 7 افراد کے قتل کی لرزہ خیز واردات میں پولیس کو مطلوب تھا اور اس کی گرفتاری پر 5 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا ہوا تھا۔ وہ اور اس جیسے نہ جانے کتنے مجرم مراد دریف کے لیے کام کر رہے تھے۔ مراد دریف خود بھی مجھے ذہین نظر آیا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو آسانی سے دوسروں کی بالادستی قبول کر لیتے ہیں۔ وہ اکرم الہی اور مقبول چودھری سے ضرور مروب تھا کیونکہ بظاہر وہی دونوں اس کے انداتا تھے۔ ان کی توجہ سے مراد کے دن پھرے تھے لیکن وہ کسی اور کو خاطر میں لانے والا نہیں تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرپور خاص میں بھی صحرا کے کارکنوں اور ان کی کارروائیوں پر مراد کا کنٹرول تھا۔ اول تو کرشن کمار کا وجود ہی مشتبہ تھا اور اگر وہ واقعی کوئی پشت تھا تو مراد کا تنخواہ دار وفادار اور ماتحت تھا جو اس کے حکم کے بغیر سلطان شاہ کو میرپور خاص سے نکال کر کہیں نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ مراد دریف کی مکمل ہسٹری شیٹ تھی جو دوران سفر کسی فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے پر چلتی رہی اور میں سگریٹ کے کش لگاتا خاموشی سے اس کے ایک ایک حصے پر غور کرتا رہا۔ ابتدائی طور پر میں نے ویرا اور غزالہ کا دل رکھنے کے لیے میرپور خاص جانے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ میرا پہلا نظریہ یہ تھا کہ مراد دریف ہم لوگوں کو ہر قیمت پر اپنے مضبوط گڑھ میں لے جانا چاہتا ہے تاکہ وہاں اپنے آدمیوں کی طاقت کے بل پر ہماری چنگل سے نکلنے کی کوشش کر سکے۔ لیکن اس کی ہسٹری شیٹ پر غور کرنے کے بعد میں نے اپنی رائے تبدیل کر لی تھی۔ کراچی سے نکلتے ہوئے ہم میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں سلطان شاہ کی بازیابی کے لیے حیدرآباد سے بھی آگے کا سفر اختیار کرنا ہوگا، مگر پھر بھی اول خان نے احتیاطاً اپنے ساتھ 10 افراد کی مسلح اور تربیت یافتہ نفری لے لی تھی جو مجرموں سے کسی بڑے سے بڑے مقابلے کے لیے بھی کافی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مراد نے میرپور خاص پہنچنے کے بعد کوئی گندی چال چلنے کی کوشش کی تو کسی کمک کے بغیر ایسی STF کی نفری کو استعمال کر کے صحرا کے دفتر کو تخت و تاراج کر دیا جائے گا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ میرے ہم سفر بھی اپنے اپنے خیالوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سفر بہت طویل نہیں تھا مگر میرا خیال تھا کہ سڑک کی خستہ حالی کی وجہ سے ہماری رفتار خاصی سست تھی۔ اتنی رات گئے اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ سڑک کے اطراف میں کہیں کہیں دھندلائی ہوئی روشنیوں کے جھنڈ چھوٹی چھوٹی آبادیوں کی موجودگی کا اعلان کر رہے تھے۔ روشنی کی سہولت سے محروم نہ جانے کتنے ہی تیرو تار گاؤں رات کی گہرے اندھیرے میں یوں چھپ کر رہ گئے تھے کہ ہمیں ان کے وجود کا احساس تک نہ ہو سکا۔ حیدرآباد سے تقریباً 1 گھنٹے یا اس سے کچھ کم مسافت پر پہلی بڑی آبادی کے روشن مگر خوابیدہ آثار نظر آئے۔ میں نے ان اطراف میں سفر نہیں کیا تھا۔ اول خان نے بتایا کہ ٹنڈو اعلی یار کی آبادی تھی، وہاں رہنے والے اسے چھوٹے سے شہر کا درجہ دیتے ہیں مگر در حقیقت وہ کسی شہر سے بہت چھوٹا اور گاؤں سے بڑا علاقہ ہے جہاں روزگار بیشتر ذرائع زراعت اور گلہ بانی سے وابستہ ہیں۔ چونکہ وہاں خاصی آبادی ہے اس لیے آبادی کی ضروریات پورا کرنے والے دوسرے کاروبار بھی دیہی انداز میں چلائے جاتے ہیں۔ شاید ہم اپنی منزل کا آدھا سفر طے کر چکے ہیں۔ پچھلی نشست سے بیرا کی اکتائی ہوئی آواز آئی، تمہارا اندازہ درست ہے۔ اول خان نے اس کی تائید کی۔ ہم خاصی رات گئے وہاں پہنچیں گے۔ رات تو گزر ہی گئی ہے، یہ کہو کہ صبح سویرے پہنچیں گے۔ ویرا خاموشی سے اکتائی ہوئی تھی۔ انگریزی حساب سے تو رات کے 12 بجے کے بعد صبح ہو جاتی ہے۔ اول خان نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری سمجھا۔ مشرق میں صبح کا آغاز طلوع آفتاب سے ہی ہوتا ہے، مغرب میں بھی یہ تصور صرف وقت کی پیمائش تک محدود ہے، عملاً وہاں بھی دن سورج نظر آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ویرا نے وضاحت کی، رات کے 2 بجے ہر معقول شخص گہری نیند سوتا ہوا ملے گا۔ پتہ نہیں سلطان شاہ کس حال میں ہوگا۔ غزالہ، مجھے اس کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرپور خاص میں سلطان شاہ ملے یا نہ ملے اس کا سراغ ضرور مل جائے گا۔ یہ کیسے کلمات منہ سے نکال رہی ہو؟ غزالہ نے ویرا کو رائے زنی پر احتجاج کیا۔ اس کے لیے اور کچھ نہیں کہہ سکتی تو کم از کم توقعات تو اچھی رکھو۔ میں اس بیچارے کے لیے تم سے زیادہ فکر مند ہوں۔ ہم حقائق سے منہ نہیں موڑ سکتے، شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن دے کر طوفان کو نہیں ٹالا جا سکتا۔ تو کیا تمہیں مراد کی کہانی پر پورا یقین ہے؟ غزالہ کی غمزدارانہ آواز سے صدمہ جھلک رہا تھا۔ اس پر شبہ کرنے کی
कोई वजह नजर नहीं आती। वो बहुत बुरी तरह हमारे चुंगल में फंसा हुआ है और जानता है कि सुल्तान शाह को रख कर इसका जोड़ जोड़ खोल सकते हैं। डैनी बिला वजह इससे बदगुमान है। तुम मेरी बात लिख लो कि वो झूठ बोलता है। कृष्ण कुमार का रूप में इसने अपने बचाव के लिए कुर्बानी का एक बकरा तैयार कराया है। वो समझ रहा है कि इस तरह वो अपनी गर्दन बचाने में कामयाब हो जाएगा। ये तुम कोई नई बात कह रहे हो? अव्वल खान ने चौंक कर पूछा। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी बातों की गुत्थियां सुलझती जा रही हैं। मैं वही जानना चाहता हूँ कि अब तुम क्या सोच रहे हो? अव्वल खान ने मेरी बात काट दी। इसने हमें यह तासर दिया है कि कृष्ण कुमार इसका आदमी नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से काम करता है। दूसरी तरफ ये भी जहन में रखो कि वो हमें फौजी समझ रहा है। बात खुद खुल जाती है। तुम्हारे लिए खुल गई होगी, मेरी समझ में खाक भी नहीं आया। वीरा बोली। इसने खुद एतराफ किया था कि नया चोर में कृष्ण कुमार बागियों की तरबियत के लिए नीम जंगी कैंप चला रहा है। अगर हम फौजी हैं तो मामला सुल्तान शाह की बाजियाबी पर खत्म नहीं होगा, बात छोर तक जाएगी। मुराद सारा बोझ बार कृष्ण कुमार के कंधों पर डालकर अभी से खुद को अलग थलग रखने का इरादा कर चुका है। ये बात समझ में आती है। अव्वल खान की पुरख्याल आवाज उभरी। पहले के मुकाबले में अब तुम्हारी बात करीने क्यास नजर आ रही है। वीरा ने कहा। वो वाकई बहुत मक्कार है, अपने लिए हर रास्ता खुला रखना चाह रहा है। कृष्ण कुमार को फंसवा कर खुद बच गया तो मजे में रहेगा। ये दाव कारआमद साबित ना हुआ तो सरहद पार भाग जाएगा। बस इसे एक मौका मिलने की देर है। हमारी मजबूरी ये है कि सुल्तान शाह की आजादी तक हम इसकी किसी बात को चैलेंज नहीं कर सकते। जो कुछ वो कह रहा है मानते चले आ रहे हैं। हमारे पास इसकी बातों की तस्दीक का कोई मुतबादल जरिया नहीं है। मैं इस बारे में सोच चुका हूँ। मीरपुर खास की हदूद में दाखिल होने से पहले हम कुछ न कुछ मालूम कर चुके होंगे। मुराद को आजादी से अपना खेल खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अपने इस फैसले में तुम हम में से किसी को शरीक नहीं करोगे? अव्वल खान ने पूछा। हम सब ही इस में शरीक होंगे। अहम तरीन किरदार बख्शल अदा करेगा। ओह! अव्वल खान चौंक पड़ा। क्या इसलिए कि वो सिंधी है? हमारी सारी नफरी सादा लिबास में है। तुम्हारी आदमी हथियार अलग रख दें तो कोई इन पर किसी किस्म का शुबा नहीं कर सकता। बख्शल पैदाइशी सिंधी है, मुकामी जुबान और रसूमो रिवाज से मुकम्मल वाकफियत रखता है। हम बराह रास्त शहर में दाखिल नहीं होंगे, बाहर पड़ाव करेंगे। बख्शल एक आदमी को साथ लेकर शहर में जाएगा। हम मुराद से सहरा के दफ्तर और इसके आदमियों के पते हासिल करेंगे। बख्शल आसानी से सुराग लगा लेगा कि कृष्ण कुमार और सुल्तान शाह के बारे में मुराद की बनाई हुई कहानी में कितनी सदाकत है। इसकी हासिल की हुई मालूमात की रोशनी में हम पेशकदमी करेंगे। तुम सारे रास्ते खामोश बैठे हुए थे। वीरा की तंज भरी आवाज गूंजी। मुझे अंदाजा था कि तुम्हारी खोपड़ी में जरूर कोई न कोई खिचड़ी पक रही होगी और आखिर में तुम कोई न कोई गुल जरूर खिलाओगे। अव्वल खान बेसाख्ता हंसी के दौरान में बोला। खुद गौरव खोज से घबराती हो। डैनी सब की भलाई के लिए नेक काम करता है तो तुम बिला वजह इस पर गुराने लगती हो या आंखें दिखाने लगती हो। मुझे इसके सोचने पर नहीं, गुन्नेपन पर गुस्सा आता है। किसी को एतमाद में लिए बगैर बस खामोशी से सोचना शुरू कर देता है। उदास और बोझल माहौल के बावजूद अव्वल खान अपना कहा ना रोक सका। वीरा की बात अधूरी रह गई। वो कह रहा था, तुमसे किसने कह दिया कि बुलंद आवाज में भी सोचा जाता है? मेरी बात मत पकड़ो। मजाहका उड़ाए जाने पर वीरा चिढ़ गई। डैनी के दिमाग में कोई नुक्ता आता है तो ये खामोशी से इसे अपने ही जहन में घुमाना और नतीजे अखद करना शुरू कर देता है। माकूल रास्ता इख्तियार नहीं करता। माकूल रास्ता तुम किसे कहती हो? गुजाला भी इस बहस में शामिल हो गई। आदमी के जहन में कोई नई बात आती है तो वो दूसरों से इसका जिक्र करता है, ख्यालात का तबादला होता है और आखिरकार सब एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। किसी को कोई एतराज नहीं होता। अक्सर यही होता है। मैंने इसरार किया, कभी कभी बाज बातें अचानक सूझती हैं, इन पर तबादला ख्याल की गुंजाइश नहीं होती। मुझे एकदम ही ख्याल आया कि बख्शल के लिए इलाका अजनबी नहीं है, वो हमारे काम आ सकता है। बख्शल की रैकी कारआमद साबित होगी। अव्वल खान ने संजीदगी से कहा। बख्शल ज़हीन और मेहनती आदमी है। वो किसी को शुबे का मौका दिए बगैर बहुत कुछ मालूम कर लेगा। इस तरह हमें मुराद के सच और झूठ का भी पता चल जाएगा। मैंने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर बतौर खास वीरा
سے مخاطب ہو کر کہا، ذہن پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، اب میرے ذہن میں ایک نیا خطرہ سر ابھار رہا ہے۔ مراد اپنے آدمیوں کو میر پور خاص پہنچنے کی اطلاع دے چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ہتھیاروں سے لیس ہو کر حیدرآباد سے میر پور خاص میں داخلے کے راستے کی نگرانی کر رہے ہوں، اس اندیشے میں جان ہے۔ ویرا نے اضطراری لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ اندھیرے میں سڑک کے دونوں اطراف میں چھپے ہوئے لوگوں نے ہم پر اچانک فائر کھول دیا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، ڈینی نے صرف ایک خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اول خان بولا، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ڈینی کی زبان کالی ہے، جو کچھ کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ویرا نے تیزی سے کہا، کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے دشمن ڈینی کے مشورہ کر کے اپنی منصوبہ بندی کرتے ہوں۔ کبھی کبھی تم ڈینی کی طرف سے بہت بدگمان ہو جاتی ہو۔ اول خان ہنس کر رہ گیا۔ آپ ایک شوشہ چھوڑ کر خاموش کیوں ہو گئے؟ غزالہ نے اضطراب کے ساتھ مجھے ٹوکا۔ معقول راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھو ویرا کیا کہتی ہے، میں تم سے 100% متفق ہوں، ہم بے خبری میں مارے جا سکتے ہیں۔ ویرا بولی، اب تم بے خبری کا عذر پیش نہیں کر سکتی، میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کر دیا ہے، اس کے آدمی نگرانی ضرور کر سکتے ہیں مگر ہم سے اندھا دھند تصادم کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ اول خان نے پرخیال لہجے میں کہا، ہماری طرف سے کسی انتہائی جوابی کارروائی کا خوف انہیں ایسے اقدام سے روکے رکھے گا۔ مایوس دشمن سب کچھ کر گزرتا ہے، میں خون ریزی کی بو سونگ رہی ہوں، اپنی ناک کا علاج کراؤ۔ میں نے تمسکرانہ انداز میں کہا، تمہاری عقل پر ضرورت سے زیادہ بال اگے ہوئے ہیں، اس لیے تم عجلت سے فیصلہ کر گزرتی ہو۔ اول خان صحیح سمت میں سوچ رہا ہے، تم کون سی انتہائی کارروائی کر سکتے ہو؟ ان کی گولیوں کا جواب گولیوں سے ہی دو گے نا، بمباری تو نہیں کر سکتے۔ وقت گزارنے کے لیے باتوں میں مصروف رہنا بہترین شغل تھا، اور ویسے بھی اس وقت ویرا کو گانے میں لطف آ رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اول خان پوری تیاری کے ساتھ اسٹیشن 4 سے نکلا ہے، ٹرک کے پچھلے حصے میں دستی بموں سے بھرا ہوا کریٹ موجود ہے، ہم ضرورت پڑنے پر ان کے استعمال سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ جب تم اس حد تک جانے پر تلے ہوئے ہو تو پھر کچھ سوچنا سمجھنا بے سود ہے، وہ ذرا سی دیر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ حریف کو واضح برتری حاصل ہو تو بڑے بڑے سورماؤں کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، تم آخر کر فرار کی راہ اختیار کر رہی ہو، مسائل اتنی آسانی سے حل نہیں ہوا کرتے۔ اول خان کو ویرا کی بے چارگی پر رحم آ گیا اور اس نے کہا، میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ ہمارا راستہ کاٹنے کی جرت نہیں کریں گے، انہیں معلوم ہے کہ مراد ہماری قید میں ہے، ان کی طرف سے ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو ہم اسے مار دیں گے، ان کے پاس سلطان شاہ ہے، جواب میں وہ اسے مار دیں گے۔ ویرا بولی، وہ اسے مار سکتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں مراد کو زندہ نہیں کر سکتے، یہ خوف انہیں خاموش رکھے گا۔ تم اتنے پوری یقین ہو تو تم نے تصادم کا سوال ہی کیوں اٹھایا تھا؟ ویرا نے چڑھ کر پوچھا۔ اس وقت وہ ایک اہم ترین سوال بلکہ جیتا جاگتا خطرہ تھا۔ باہمی مشاورت نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں غیر حقیقی خطوط پر سوچ رہا تھا، زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ آیوں سے لڑنا تمہارا شوق ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ان فضولیات میں سر کھپاتی رہوں۔ ہم سب یوں مطمئن نظر آ رہے ہیں جیسے سلطان شاہ کو گھر پر سوتا ہوا چھوڑ کر آئے ہوں۔ غزالہ نے اس کی بات کاٹ کر تفکر امیز آواز میں کہا، پتہ نہیں وہ کیسی اذیت میں گزر رہا ہوگا، ہم نے یہ سفر اسی کے لیے اختیار کیا ہے۔ اول خان نے نرمی سے اسے دلاسا دیا، سڑک خراب ہے، زیادہ تیز رفتاری کے جوہر دکھائے تو جیپ الٹ بھی سکتی ہے، تھوڑی دیر بعد سب کچھ سامنے آنا شروع ہو جائے گا، اس کے لیے سب سے زیادہ فکر مجھ کو ہے۔ ویرا خود کلامی کے انداز میں بولی، کاش میں نے حیدرآباد میں پہلے اسے کچھ دعائیں دی ہوتی، مجھے کیا معلوم تھا کہ مذاق میں کہے ہوئے الفاظ بد دعا بن کر واقعی اسے مصیبت میں پھنسا دیں گے۔ میں نے اس کے ساتھ بدشگونی کی تھی اور اب میں اس پر شرمندہ ہوں۔ اس کے پیچھے یہ سب کہہ رہی ہو، وہ آ جائے گا تو پھر اس سے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاؤ گی۔ یہ میرا نہیں، اس کے مزاج کا قصور ہے، وہ خود مجھے چھیڑ چھاڑ پر اکساتا رہتا ہے۔ ویرا کی آواز بوجھل ہو گئی، فوری طور
پر ہم میں سے کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ مجھے اس کے حلق میں ایک گولا سا پھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باقی راستہ وجود کو چاٹ جانے والے گمبھیر خاموشی میں طے ہو گیا اور پھر میرپور خاص کی مضافاتی روشنیاں نظر آنی شروع ہو گئیں۔ اول خان نے اشارے دے کر جیپ سڑک سے نیچے اتاری اور انجن بند کر دیا۔ سفر کے تسلسل سے سب ہی اس بری طرح اکتائے ہوئے تھے کہ انجن بند ہوتے ہی جیپ اور ٹرک سے اتر پڑے۔ حامد نے بتایا کہ سفر کے دوبارہ آغاز کے چند منٹ بعد ہی مراد ریف دوبارہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس پر عجیب سی غنودگی طاری تھی۔ وہ وقفے سے کرا کر آنکھیں کھولتا تھا اور کچھ بڑبڑانے کے بعد دوبارہ غافل ہو جاتا تھا۔ اول خان کے ایما پر حامد اسے ایک مرتبہ پھر ہوش میں لانے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ ہم دونوں بخشل اور اس کے ایک ساتھی کو نئے کام کی جزیات سے آگاہ کرنے لگے۔ مراد خاصی دیر کے بعد ہوش میں آ کر اس قابل ہو سکا کہ اس سے کوئی با مقصد باز پرس کی جا سکے۔ اس دوران میں ہم بخشل اور اس کے ساتھ جانے والے کو یہ بتا چکے تھے کہ انہیں میرپور خاص میں داخل ہو کر کیا کام سر انجام دینا ہے۔ حامد کا پیغام ملتے ہی میں اول خان کے ساتھ ٹرک میں پہنچ گیا۔ بے ہوشی کی وجہ سے مراد کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ہم نے کتنا وقت سفر میں گزارا تھا اور اس وقت کہاں تھے۔ حامد سے بھی اس بارے میں استفسار کرتا رہا لیکن کسی نے اسے ان سوالوں کے جوابات نہیں دیے۔ میرا خیال تھا کہ اس بارے میں اس کی بے خبری ہمارے مقاصد کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ انجنوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے درمیان میں پڑاؤ کیا ہے۔ میں نے اس کی تشفی کے لیے مبہم سا جواب دیا، یہ بتاؤ کہ شہر میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ صحرا کا دفتر کہاں ہے؟ مولا داد حسن اور کرشن کمار سے کہاں رابطہ ہوگا؟ ٹرک کے پچھلے حصے میں پھیلی ہوئی دھیمی روشنی میں مراد کے مجروح اور متورم چہرے پر تشویش کے آثار نظر آئے۔ پھر اس نے کمزور آواز میں کہا، صحرا کا دفتر شاہی بازار میں ہے، وہ صرف ایک دفتر ہے، اس وقت وہاں کوئی نہیں ملے گا۔ وقت ضائع مت کرو، ہمیں دوسرے سوالوں کے جواب چاہیے۔ اسے خاموش پا کر میں نے ترشی سے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ کرشن کمار قیدی کو لے کر میرپور خاص سے کہیں نکل گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے آدمیوں نے اسے تلاش کر لیا ہو، اس کے بارے میں میرپور خاص پہنچ کر ہی کچھ پتہ چل سکے گا۔ ہم وہیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کہاں سے پتہ چلے گا۔ میرے ٹیلی فون ڈائریکٹری گوپال کے گھر رہ گئی، مجھے مولا داد سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا۔ وہ گول مول جواب دے کر ہمیں الجھا رہا تھا۔ مجھے اس پر سخت تاؤ آنے لگا مگر میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس سے باز پرس کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگر وہ اس وقت بھڑک کر تعاون سے انکار کر دیتا تو ہمارا کام طول پکڑ سکتا تھا۔ ہم اسے یہ اندازہ لگانے کا موقع نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ اسے الگ تھلگ رکھ کر بالا ہی بالا کوئی قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ ٹرک میں ایسی زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا کہ شہری راستوں کے بارے میں ہمیں کوئی مدد نہیں دے سکتا تھا۔ ہم جیپ میں رہنمائی کر رہے تھے۔ یہ بات آسانی سے اس کی سمجھ میں آ گئی کہ ہم اسے مولا داد کو فون کرنے کا موقع فراہم کیے بغیر براہ راست اس ٹھکانے پر پہنچنا چاہتے ہیں جہاں بیٹھ کر مراد اپنے رابطوں کو بروئے کار لا سکے۔ حسن اس کا خاص آدمی تھا اور میرپور خاص میں مراد کے بیشتر کام وہی انجام دیتا تھا۔ مراد نے شہر کے راستوں کے حوالے سے اس مکان کا پتہ بتانا شروع کر دیا جو وہاں صحرا کی سرگرمیوں کا اصل مرکز تھا۔ حسن دن رات اسی مکان میں رہتا تھا۔ رات اندھیری تھی، شہر کی بیشتر سڑکیں روشنی سے محروم تھیں، کہیں کہیں اکا دکا اسٹریٹ لیمپس روشن تھے تو وولٹیج کی کمی یا پھر گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے یرکان زدہ نظر آ رہے تھے۔ شہر کی سڑکوں پر اور گلیوں میں آوارہ کتوں کا راج تھا جو گول در گول منڈلاتے پھر رہے تھے۔ بخشل اور میر محمد کو کئی جگہ پتھراؤ کر کے یا بھاگ کر ان کتوں سے جان بچانی پڑی جو ان کی آہٹوں پر اپنے تمام مصروفیات کو فراموش کر کے ان پر لپکنے لگے تھے۔ میرپور خاص بخشل کا دیکھا بالا شہر نہ ہوتا تو وہ ان بد حواسیوں میں راستہ بھٹک چکا ہوتا۔ میر محمد کے لیے شہر اجنبی تھا، اسے ایک مددگار کے طور پر شروع سے آخر تک بخشل کی پیروی کرنی تھی۔ وہ دونوں آخری موڑ گھوم کر گلی میں داخل ہوئے تو بخشل نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ پیلی دیواروں والا مطلوبہ مکان ان کے سامنے تھا۔ حیرت ہے کہ سارے راستے کسی پولیس والے سے ہمارا سامنا نہیں ہوا۔ میر محمد نے منزل سامنے آ جانے پر بخشل سے کہا،
وہ بھی بیچارے بندے بشر ہیں۔ بخشل نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہا، بیچارے کہیں سوئے پڑے ہوں گے، چھوٹے شہروں میں تو چور شکار بھی تھک ہار کے سو جاتے ہیں، پولیس والے جا کر کیا کریں گے، ڈیوٹی ہوتی ہے۔ میر محمد نے اعتراض کیا، چوری ڈکیٹی ہو یا نہ ہو، پولیس والوں کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرنی چاہیے۔ مجرم کبھی بھی وقت دیکھ کر یا اعلان کر کے واردات نہیں کرتے۔ اب یہ سب باتیں بھول جاؤ، تمہیں اب یاد ہے نا کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ بالکل فکر نہ کرو، میر محمد نے بخشل کو یقین دلایا، آج بہت دنوں بعد ایسا کام ملا ہے، صاحب لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ بیچارے اپنے دن رات کے آرام کو بھول کر ہمارے ساتھ کہاں کہاں کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں۔ بخشل کچھ نہ بولا، وہ خود بھی اکثر یہ سوچ کر حیران ہوتا رہتا تھا کہ اول خان اور اس کے چاروں دوست کس مٹی کے بنے ہوئے تھے کہ کام کے سامنے کسی چیز کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔ گلی میں اندھیرا تھا، وہ دونوں آگے بڑھے تو اچانک انہیں وہ نوجوان نظر آیا جو پیلی دیوار والے مکان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اوئے تم دونوں یہاں کہاں گھوم رہے ہو؟ بخشل کے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے اس نوجوان نے اشتباہ آمیز لہجے میں پوچھا، تمہیں پتا ہے کہ اب کیا وقت ہو رہا ہے؟ اس دوران میں وہ دونوں پیش قدمی کر کے اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ انہیں نوجوان کی گود میں رکھا ہوا ریوالور صاف نظر آ گیا تھا۔ وہ شخص اپنے ہتھیار کو کسی بھی لمحے استعمال کرنے کے لیے تیار تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔